قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 سے بیان ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض دوسرے بعض کی دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اب آگے فرمایا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ. اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھول یا لغزش صادر ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے اب جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، زمین کی طرف. اور یہ بھی بات سن لو کہ تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف بھی کریں گے. تو اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے، کتاب کی صورت میں آئے یا رسول کی صورت میں آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو میری ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور کبھی بدبخت بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آخرت کی جو بدبختی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو حق کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے، جو سچ کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے، تو پھر آخرت کی بدبختی جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے. تو جو کوئی اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کی صورت میں یا اللہ کی کتاب کی صورت میں ہدایت اس تک پہنچے گی اور اس رسول اور اپنے ہادی اور پیشوا کے کہنے کے اوپر اپنے قدموں کو اٹھائے گا، تو وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور پھر جہنم میں اس گمراہی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. مگر کون بندہ کہ جس کو کوئی ہدایت کی بات جب بتائی جائے گی تو وہ اس ہدایت کے راستے کو اپنائے گا، نہ کہ جس گمراہی کے راستے پر وہ چل رہا ہے مسلسل اسی راستے پر چلتا رہے گا. ہدایت کے راستے کو اپنائے گا، ہدایت کی بات کو مانے گا اور سمجھے گا، اپنے ہادی اور اپنے پیشوا اور اپنے رسول کی بات کو سمجھے گا. اللہ
کہ احکامات کو سمجھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہدایت کا راستہ پا جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو چیز فرمائی گئی، فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، اکٹھے۔ اب علامہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے تفسیر سمرقندی کے اندر کہ اس جگہ کے اوپر دلیل اس بات کی ہے کہ معصیت جو ہے نا، معصیت یہ انسان کو جو نعمتیں حاصل ہوئی ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ نافرمانی، جو بندہ نافرمان ہو جائے گا اس کی نعمتوں کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ظاہری معصیت کی وجہ سے، حالانکہ وہ معصیت کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی آمدن تو تھا ہی نہیں، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، اس کے باوجود کہ وہ خود اس چیز کی قرآن نے گواہی دی کہ وہ بھول گئے، ان کا تو کوئی ارادہ پایا ہی نہیں گیا تھا، اس کے باوجود ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ فی الوقت ختم کر دی گئی، ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس وقت تک تغیر نہیں کرتا، یعنی ان کو نعمت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تغیر نہ کر لیں، تبدیلی نہ لے آئیں۔ جب اس نے نعمتیں دے دیں، اگر تب اس کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نعمتیں قائم رہیں گی، لیکن اگر وہ نافرمانی، معصیت، جو چیز ان کو سمجھائی گئی تھی، اس کے باوجود وہ اس کے اوپر کار فرما نہیں ہوئے، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے نعمتوں کو واپس چھین لیا جاتا ہے، جن سے نعمتوں کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اب وہ بھول سے کہتے ہیں، نادانی میں کہتے ہیں، جیسے بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا، اگر حضرت آدم اس درخت سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے جو ہیں، نہ وہ جنت سے نکالے جاتے، نہ ہم آج دنیا میں زمین پر ہوتے۔ جب وہ جنت میں ہوتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس درخت سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے۔ اصل میں آدم علیہ السلام کے اس درخت کے کھانے کی وجہ سے ہمیں جنت سے باہر آنا پڑا، ہمیں زمین پر آنا پڑا۔ تو مفسرین نے اس کے مختلف جوابات دی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے جنت میں رہتے، آپ کے پاس جنت میں رہنے کا حق تھا، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو بندہ یہ کہے کہ جناب اگر حضرت آدم علیہ السلام اس جنت کے اس درخت سے نہ کھاتے تو ہم بھی آج جنت میں ہوتے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کو جنت میں رہنے کا حق حاصل تھا؟ کیونکہ جنت تو ہے پاک لوگوں کی جگہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے، جبکہ جنت صرف پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کیسے یہ کلیم کرتے ہو کہ آدم علیہ السلام اگر اس درخت سے نہ کھاتے تو ہم آج جنت میں بیٹھے ہوتے؟
کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے، دونوں تھے، اور جنت ہے صرف پاک لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت میں جو اولاد ہے اس ساری اولاد کو جو ان سے وہ زمین پر چھوڑو، ساری اولاد کو زمین پر چھوڑو، پھر جو پاک لوگ ہیں وہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناپاک لوگ ہیں ان کو جہنم اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ جنت تو صرف پاک لوگوں کی جگہ ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے، ناپاک لوگ بھی تھے۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ اپنی ساری اولاد کو زمین پر چھوڑ جائیں۔ اب جو پاک لوگ ہوں گے وہ خود بخود جنت میں چلے جائیں گے ایک نہ ایک دن، اور جو ناپاک ہوں گے وہ ایک دن جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ جو ناپاک لوگوں کا وجود تھا وہ ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا، کیونکہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کی ہے ہی نہیں۔ لیکن حقیقت اصل میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کی خلافت کے لیے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے ایک نہ ایک دن زمین پر آنا تھا اس خلافت کے لیے بھی، جون سے اگر اس درخت سے کھانا یہ سبب نہ بھی بنتا تو چونکہ آپ کو زمین کی خلافت کے لیے چنا گیا تھا تو کوئی اور سبب بن جاتا آپ کے زمین پر آنے کے لیے۔ سپوز جیسے کہ میں نے ایک آپ کو اگزامپل کوٹ کی کہ بھئی وہ تو ناپاک لوگ جو ان کی پشت میں موجود تھے ان کا جنت میں کیا، اس کے لیے ان کو زمین پر آنا تھا، کیونکہ ناپاکوں کو جنہوں نے جہنم میں جانا تھا ان کو زمین پر چھوڑ کے جانا تھا، جو پاک لوگ تھے ان کو بھی چھوڑنا تھا کیونکہ انہوں نے تو ایک دن جنت میں جانا تھا، جنت میں جانا تھا۔ اور ایک چیز اور کہ انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء علیہم السلام جو ہیں، یہ بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے، یہ میں پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں عرض کر چکا ہوں، اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں انبیاء کرام، لیکن پھر وہ کامیاب اور کامران ہو کر اسی جگہ پر واپس پہنچتے ہیں جہاں سے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شر کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ایک دن حضور بڑی شان اور کمال طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحانہ حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر فاتحانہ انداز میں دوبارہ مصر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر ایک دن وہ زمین پر واپس آنے والے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر جنت میں دوبارہ وہ فاتحانہ حالت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اصل میں اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ ان کا زمین پر آنا، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، العیاذ باللہ، یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار فضیلتیں ان کی چھپی ہوئی ہیں، جن میں سے بے شمار مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کر دی، اور بے شمار ایسی ہوں گی جو اللہ کے نزدیک موجود ہیں، جو اللہ ہی جانتا ہے، جس کا اظہار قیامت کے روز ہوگا۔ علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی جو مدت ہے وہ دنیاوی سالوں کے اعتبار سے 43 سال ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مدت 500 سال ہے، 500 سال آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی جو مدت ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
ہند میں اور حضرت بی بی حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور حضرت آدم پھر ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا جنت کی نعمتوں کے چلے جانے کے بعد 200 سال تک روتے رہے، جب ان کے ہاتھ سے جنت کی نعمتیں لے لی گئیں۔ 200 سال تک روتے رہے اور 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا انہوں نے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس غم اور پریشانی کے اندر 100 سال تک بی بی حوا کے قریب نہیں گئے، ان سے قربت حاصل نہیں کی جان سی۔ تو یہ جو سارا میں نے آپ کے سامنے لیکچر بیان کیا، اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کے اندر۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے تفصیل سے، وہاں پر بھی اس کا ذکر گزر چکا۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کی روشنی میں پہلے بھی سارا بیان ہو چکا۔ جہاں یہ ذکر ہوا تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں پھر اس کا ذکر چلا تھا جو ان سے کہ جب حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے صورتاً گناہ کر لیا، یعنی دیکھنے میں وہ گناہ تھا، وہ گناہ نہیں تھا، تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا آدم علیہ السلام نے، اور عرض کیا، آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں محمد کے حق سے سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یعنی اے آدم، محمد کون ہے جن کا تو مجھے وسیلہ دے رہا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبے والا کوئی اور شخص ہے ہی نہیں۔ مولا جب میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا محمد، تو میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ یہ جس شخص کا بھی نام ہے اس سے زیادہ مرتبے والا کوئی اور شخص ہے ہی نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ نے یہ وحی کی کہ اے آدم، وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے اخیر میں تشریف لانے والی ہیں، اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر وہ نہ ہوتے۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو حاکم، بھیکی اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے، اور اخیر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا اس حدیث کے، انہوں نے کہا کہ اے آدم، تم نے سچ کہا، یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا تو پھر میں نے تمہیں بخش دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔